لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ روایت بہت مشہور ہے، کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا ہے۔ کبھی کبھی سوال وہ بھی ہوتا ہے ان کنتم تعلمون یا ان کنتم تستہزئون ہو سکتا ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ ایو شیء، بہت مشہور روایت ہے، میں نے کہا آپ سے نئی بات نہیں پڑھ رہا۔ ایو شیء خیر للمرأة، اب جتنے بیٹھے ہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتے کوئی صحابی اللہ کے رسول کی بزم میں ایسا نہیں تھا کہ جس کا رشتہ کسی خاتون سے نہ ہو۔ دنیا کا کوئی مرد نہیں کہہ سکتا کہ اس کا رشتہ کسی خاتون سے نہیں ہے۔ ارے آدم نہیں کہہ سکتے تو آدمی کیسے کہے گا؟ ٹھیک ہے جناب حوا کی سانس نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کسی خاتون سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نظام کائنات میں ہر ایک مرد کا رشتہ کسی نہ کسی خاتون سے ہے۔ تو سوال کس بارے میں ہے؟ میں حیران ہوں، جب اللہ کے حبیب نے سوال کیا تو کیا خواتین کا مجمع تھا کہ نہیں تھا؟ جب آپ کا یہ سوال تھا عورت کے بارے میں، یا رسول اللہ یہ سوال کرتے عورتوں سے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم، سوال عورت کے بارے میں مگر ہوگا مرد سے، کہ جب تک مرد مرد رہے تو عورت عورت رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے سوال مردوں سے کیا، ایو شیء، چونکہ عورت کے معاملات میں اکثر معاملات میں مرد صاحب اختیار ہوتا ہے، تو مرد چاہے تو عورت کی حالت کا فیصلہ کرتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، ایو شیء خیر للمرأة، بعض مقامات پہ الفاظ یہ ہیں، بعض میں یہ ہیں کہ کون سی وہ حالت ہے جس حالت میں کوئی خاتون اپنے خدا سے بہت زیادہ نزدیک ہوتی ہے۔ تو سوال کے دو پیرا ہے یا دو انداز ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ اب جملہ سنیں گے، لکھتے ہیں صاحبان علم، تمام علماء صحابہ جتنے پڑھے لکھے اصحاب رسول تھے، کسی کا صحیح جواب نہ تھا۔ ایسا نہیں کہ جواب نہیں دیا، جواب دیا، جس کو موقع ملا پیغمبر کے سوال کا جواب دیا۔ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزے کی حالت، کسی نے کہا حالت احرام، مثلا کسی نے کہا گھر میں، تو جوابات تو آئے، لیکن پورے مجمع پر خاموشی تھی۔ پیغمبر کسی کا سوال، کسی کا جواب ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے۔ پیغمبر کے پاس جواب موجود ہے، پھر پوچھا کیوں ہے؟ کہ زمانے کو بتانے کے لیے کہ تم مرد ہو کر بھی ایک عورت کے محتاج ہو۔ ام العلوم، ام الکتاب، ام الائمہ۔ اور اس منزل پر کیا خدا کی حکمت ہے کہ مولا کائنات بھی خاموش ہیں؟ اس منزل پر خدا کی حکمت خدا جانتا ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن روایت کہتی کہ آپ نے بھی جواب نہیں دیا۔ اس لیے جواب تو میرے مولا کو یقیناً آتا تھا، مگر غور کیجئے گا، اگر سوال بدن کے کسی حصے سے کیا ہو، اگر کام سیدھے ہاتھ میں کرنا ہو تو پھر الٹے ہاتھ سے کام نہیں لیا جاتا۔ تو یہ اختیار ختمی یہ مرتبت ہے کہ کون جواب دے گا اور کون جواب نہیں دے گا، دونوں نفس پیغمبر ہیں۔ سب صحابہ اپنی اپنی بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی بزم سے نکل کر مولا کائنات چلے گئے جناب سیدہ کے پاس۔ اگر روٹی کا سوال ہوتا تو ہو سکتا ہے صحابی ڈھونڈتے ازواج رسول کے گھر بھی۔ یہ سوال روٹی کا نہیں ہے، یہ سوال تو علم کا سوال ہے۔ تو گئے مولا کائنات ام العلوم کی طرف۔ اب میں کیا سمجھاؤں کہ جس طرف خود امیر کائنات چل کے جاتا ہو، اس مرکز علم کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یعنی بات کو آسان کرتا ہوں، آج تک اس روایت کے سوا کوئی روایت آپ کو نہ ملے گی کہ مولا کائنات کسی کے دروازے پر سوال لے کے گئے ہوں۔
دنیا سوال لے کر علی کے در پہ ہمیشہ آئی ہے. یہ بھی سب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ یہ سب ایک ہیں. اولنا محمد، جانے والا بھی وہی ہے، جو اندر موجود وہ بھی وہی ہے. اب پہنچے، سیدہ کو سلام کیا، اور سیدہ نے سلام کا جواب دے کر مولا کے چہرے پہ غور کیا. ابو الحسن کوئی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا ہے اور کسی کو جواب نہیں آیا ہے. کسی کو اپنی بات نہیں کی، کسی کو جواب نہیں آیا ہے. آپ مسکرائیں، سوال کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں راوی کا مسئلہ ہے، ورنہ سوال فاطمہ کیوں پوچھے؟ تو گویا سیدہ چاہتی تھی کہ مولا کائنات کے لبھائے مقدس سوال سنیں، بالکل ایسے جیسے شہر کے در سے علم وہاں تک پہنچے. آپ نے سوال پوچھا. سوال کہ ایو شیء خیر للمرأۃ، سوال یہ بتائیے خاتون کے لیے سب سے بہترین حالت کون سی ہوتی؟ تاریخ کا عجیب جملہ ہے، بغیر رکے بغیر سوچے، بالکل جیسے مولا کائنات ہمیشہ بولتے تھے. جب کسی نے جو سوال کیا، نہ علی رکے نہ سوچ میں پڑے، ادھر سوال ختم نہیں ہوا جواب شروع ہو گیا. بالکل اسی انداز سے ارشاد فرمایا، ابو الحسن بہترین حالت خاتون کے لیے جس میں وہ اللہ سے قریب ہوتی ہے، پہلا تو یہ کہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے، کوئی مرد اسے نہ دیکھے، اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے.